Shalom sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus, puji Tuhan kita bertemu kembali dalam kasih-Nya. Seorang cendekiawan muslim atau penulis muslim berterus terang berkata agar umat Islam bersekutu dengan Israel, ya, supaya bersahabat. Nah, Israel adalah negara kuno, kata seorang cendekiawan muslim, penulis muslim asal Arab ini, sahabat. Yuk kita tonton videonya. من هي إسرائيل؟ شنو تمثل إسرائيل؟ هل هي دولة؟ هل هو جماعة منظمة إرهابية؟ كيان؟ كيف ممكن أن نفسرها قبل أن نبدأ في عمق الموضوع؟ دولة إسرائيل شئنا ما بينها هي دولة مستقلة ذات سيادة، لها وجود ولها مقعد في الأمم المتحدة، وأكثر الدول المحبة للسلام والديمقراطية تعترف بها. بقي مجموعة من الدول لا تعترف بها، وهي دول الاستبداد والقمع. مثلا على ذلك كوريا الشمالية لا تعترف بإسرائيل، ولكن هذا لا يضير الدولة وأنها موجودة شئنا أم أبينا. دولة إسرائيل تملك من المراكز العلمية والجامعات ما لا تملكه أعتى الدول العربية وأقدم الدول العربية. فدولة إسرائيل هي دولة وليست منظمة إرهابية، هي دولة كما قلت مستقلة وشرعية. نعم، أخذت شرعيتها من مكانتها في الأمم المتحدة. أما ما تفضل به أبو سيف من أن هذا كيان غاصب، فهذا مردود عليه دينيا وسياسيا. كيف؟ دينيا الآية رقم 21 من سورة المائدة تثبت أن بني إسرائيل لهم الحق في الأرض المقدسة. قال الله تعالى: وإذ قال موسى لقومه يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. إذن الله كتبها لهم ولم يكونوا كيانا غاصبا لها. الكيان الغاصب هو من كان فيها قبل أن يدخلها بني إسرائيل. وبالتالي أنا لا أميل إلى الشعارات والعبارات والمفردات التي عفى عليها الزمن، مثل كيان غاصب وصهيوني وغيره. ولا ينفي أنني عربي اعترافي بإسرائيل أبدا. أنا أعترف بإسرائيل أنها دولة وحقيقة واقعة، ولكن لا أنكر عروبتي ولا أنكر انتمائي للدول العربية. القضية الفلسطينية عموما واحتلال فلسطين، هل هو قضية عربية ولا قضية دينية؟ ليس هناك احتلال، ليس هناك احتلال، هناك شعب عاد إلى أرضه الموعودة. هل تعرف تاريخ بني إسرائيل؟ ضارب في القدم، وتاريخ بني إسرائيل قبل الإسلام، وبالتالي يجب أن نعترف ونحن مسلمين أن بني إسرائيل لهم الحق في هذه الأرض ولم يغتصبوها. الذي يقول أنها مغتصبة هم الذين ما زالوا يفكرون بعقلية 1950 وما قبل ذلك. جميل جدا. وفي عام 1948 عندما أنشئت دولة إسرائيل لم يكن هناك وجود لدولة اسمها فلسطين. من وين احنا جبنا هذا الاسم واللي قاعد ندافع عنه في أكثر من 60 عام؟ لا، هذا تخيل، ما يكون ليس له موجود، ليس له وجود أبدا. هم عبارة عن شتات متشتت في بعض الدول العربية، وكانوا يسمون الكنعانيين أو العماليق أو لها أسماء متعددة جدا، حتى أن الآية الكريمة قال إن فيها قوما جبارين، كان من يسميهم الجبارين. وبالتالي لا وجود لدولة اسمها فلسطين. وأصر أنا. Ya sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus, luar biasa ya bagaimana seorang cendekiawan muslim berani berkata begini. Ya, sebenarnya banyak ya muslim yang tahu tentang sejarah-sejarah seperti ini. Mereka mengakui kok. Bahkan banyak tokoh-tokoh muslim juga, para ulama gitu ya, yang tahu sejarahnya, yang mereka memang sudah ke sana, bahkan meneliti tentang sejarah Israel ini. Ya, mereka berani berkata begitu saja. Jadi jelas ya bahwa memang Israel itu udah lebih dahulu ada. Bahkan tercatat di Alkitab. Karena Israel itu adalah Yakub adalah Israel, keturunan daripada Abraham. Jadi Tuhan yang menetapkan. Ya, semogalah banyak yang sadar. Kadang kita heran juga ya, masih banyak orang belum melek hal seperti ini, sehingga menganggap antara Israel dan Palestina itu adalah masalah agama. Kalau saya Islam,
harus bela Palestina. Kalau saya Kristen harus bela Israel. Bukan seperti itu sebenarnya. Kalau paham kita sejarahnya sesuai dengan Alkitab, ya pasti kita membela yang benar. Kenapa saya mendukung perkataan Bapak Cendekiawan Muslim ini? Ya karena begitu yang tercatat di Alkitab kita. Tetapi yang terjadi, saya lihat ya, orang berkata kemanusiaan, tetapi berpihak kepada harus Palestina gitu. Ini yang menjadi heran, sahabat. Menjadi pertanyaan besar bagi saya. Kan sama-sama mengalami korban gitu. Kenapa kemanusiaan harus Palestina gitu? Kenapa nggak dua-duanya? Pamannya kayak demo-demo itu, ya bawa juga lah bendera Israel, bawalah bendera Palestina kalau alasan kemanusiaan supaya mereka berdamai gitu. Bukan satu pihak. Masa kemanusiaan berpihak? Kan nggak cocok lagi, sahabat. Kan konyol ya, waktu Israel diserang oleh Hamas, kata mereka kemenangan. Waktu korban berjatuhan gitu ya di Israel, kata mereka kemenangan. Begitu diserang balik, tiba-tiba merasa terzolimi, merasa teraniaya. Kemanusiaannya kok harus berpihak gitu. Itu kan tidak baik, kan? Karena dua-dua juga saling serang menyerang kan. Meskipun kita lihat memang penyerangan mereka sering gagal ke Israel. Nah, meskipun begitu, tetapi kan nyatanya memang diserang kan Israelnya, diserang 5.000 roket itu saudara menyerang Israel. Ada nggak yang bersimpati? Malah kemarin itu saya lihat, wah kemenangan, saatnya Zionis hancur, saatnya Israel hancur. Masa iya kemanusiaan begitu? Kemenangan, kok jadi begitu? Begitu dibalas, tersakiti katanya. Terus nanti langsung kemanusiaan gitu. Tapi dipaksa kita harus membela satu negara. Kan aneh, sahabat. Itulah yang terjadi. Jadi keadilan itu harus berpihak kepada satu oknum. Ini yang aneh, saudaraku. Keadilan itu ya harus berpihak kepada mayoritas. Kan aneh kalau mayoritas membahas-bahas agama lain, ngolok-ngolok rasul Kristen, membubarkan gereja, ya tidak diapa-apain gitu. Nah, kalau kita yang lakukan, kita bersalah. Kalau kita menjawab tuduhan mereka, kita bersalah, kita menista. Keadilan begitu, itu namanya keberpihakan. Apa begitu? Keadilan itu ya berarti kedua belah pihak harus bersama, sahabat. Itu baru keadilan. Ya sama kayak Palestina itu, kemanusiaan, tetapi kita harus Palestina. Kita pun mengasihi Palestina. Siapa bilang orang Kristen gak mengasihi Palestina? Ya terbukti, tidak ada saya lihat pendeta gereja bikin acara ngutuk Palestina, tidak ada. Karena bersimpati juga. Tapi kita tidak juga mengutuk Israel. Gak boleh kita mengutuk Israel, saudara. Biji mata Tuhan, tanah perjanjian. Itu yang terjadi kan. Jadi saya lihat cara kemanusiaan ini, kemanusiaan tetapi harus membela sepihak, harus berpihak. Ini yang menjadi aneh. Kemanusiaan macam apa begitu? Kemanusiaan tapi arahnya harus ke sini gitu, nggak boleh ke sini, nggak boleh kedua-duanya. Aneh, harus ke sini gitu, nggak boleh kedua-duanya. Apa itu kemanusiaan? Kemanusiaan itu kan harus gimana supaya damai keduanya, itu kemanusiaan. Bukan justru bagaimana supaya yang ini bisa menghabisi yang ini. Apa itu kemanusiaan? Kan nggak kayak gini lah. Pokoknya ini benci sama yang ini, tangan kanan dengan tangan kiri benci gitu. Terus kalau tangan kanan ini menghabisi ini, terus ya, pihak yang membela ini kemanusiaan gitu, harus membela ini gitu. Kan aneh, sahabat. Seharusnya kedua ini harus dibela. Gimana supaya berdamai dia jadi begini, bersatu gitu loh. Bukan justru kalau ini dianiaya, kemenangan gitu. Kalau ini berarti penistaan gitu, kan jadi aneh. Kemanusiaan harus berpihak pada satu yang disukai. Itu sahabat. Jadi apa yang dikatakan Bapak Cendekiawan ini ya bagus sekali. Memang itu sejarahnya. Kalau memperdalam dan makin mengerti ya pasti paham. Tuhan berkati kita semua. Shalom.